الرحمن الرحیم۔ تحقیق چہارم، بیت المقدس تک جانے کا منکر کافر ہے اور مؤول مبتدع ہے، اور آگے جانے کا منکر اور مؤول مبتدع ہے، اور ہر چند کے سورہ نجم میں قریباً تصریح ہے، لیکن آئندہ میں احتمال ہے کہ وہ رآہو کے مفعول کا حال ہو، اس لیے آپ کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے میں نص نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسراء کے معنیات ہے رات کو رات چلنا، لے چلنا، رات کو جانا، راتی کو آ جانا، اس کو اسراء سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں معراج کے متعلق یا اسراء کے متعلق جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ قرآن پاک میں صاف صراحتاً ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جائے گئے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، چاہے تعویل کے ساتھ بھی انکار کرے، تو وہ کفر ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی پورے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو معراج ہوئی، یعنی آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا، اس کے متعلق بھی سورہ نور کی آیت سے معلوم تو ہوتا ہے، لیکن تصریح صاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی معراج کے متعلق تعویل کرے تو اس تعویل کرنا اس کے لیے گنجائش ہوگا، ایمان نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی وہ غلط تعویل کرنے کی وجہ سے مبتدع قرار دیا جائے گا۔ جی، تحقیق پنجم، اس میں اختلاف ہے کہ حق تعالیٰ اس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اختلاف ہے کہ حق تعالیٰ کو اس شب میں آپ نے دیکھا یا نہیں۔ اس میں سلف اور خلف سب کا اختلاف ہے، اور روایات محتمل تعویل کو ہیں، کیونکہ روایت مثبتہ رویت میں احتمال ہے کہ رویت بالقلب مراد ہو، اور نفی رویت سے کسی خاص رویت کی نفی مراد ہو۔ مثلا قیامت کے روز جنت میں جو انکشاف ہوگا، یہ انکشاف اس سے کم ہو، گو رویت صادق آوے، جیسے بے عینک دیکھنا بھی دیکھنا ہے اور عینک سے اور زیادہ انکشاف ہوتا ہے۔ غرض اس مسئلے میں توقف ہی بہتر ہے۔ ابھی ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کیا گیا، جس کے متعلق پہلے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیارت ہوئی۔ اب جس طریقے سے یہ شروعات سے اختلاف ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، صحابہ کے بعد تابعین میں بھی اختلاف ہوا، تابعین کے بعد تابعین میں بھی اختلاف ہوا، ہر ایک جگہ پر اختلاف ہوتا رہا۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف دلائل جو ہیں، اس دلائل کو تم دیکھو، اس کا مطلب اور واقعات وغیرہ دیکھو، تو دونوں کے پاس اس کے دلائل ہے۔ اس وجہ سے کسی ایک کو غلط کہنا یا کسی ایک کو جھوٹا کہنا یا کسی ایک کو کمزور کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہی اچھا ہے کہ یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اختلاف تھا، بعض صحابہ رویت کے قائل تھے، بعض صحابہ رویت کے قائل نہیں تھے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اتنا ہی ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ جی، دفع اشکالات۔ دفع اشکال اول، بعض کو وسوسہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باب میں فرمایا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور آپ کے لیے من تبعیضیہ کیوں فرمایا؟ جواب، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ اصل میں قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی تشریحات اور تفسیر کر رہے ہیں، سمجھ میں آنے، اور ان کی اصل کتاب تفسیر کیا ہے؟ بیان القرآن ہے، اردو میں ہے، بہت ہی شاندار اردو میں یہ تفسیر ہے، سمجھ میں آنے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا ذہن ہو، سمجھ ہو، اس لیے کہ ایک ایک لفظ سے ایسے جچے تلے الفاظ حضرت تھانوی نے اس میں لکھے ہیں کہ اس سے اشکالات اس کے ذریعے سے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دماغ ہو، عقل ہو
تو اس سے اس تفسیر سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کو تفسیر کو سامنے رکھ کر مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن ابھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن وہ آسان ہے ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے یہ بیان القرآن تفسیر جب دیکھی تو کہا کہ اردو میں اچھا خاصا مواد جمع کر دیا گیا، یعنی تفسیری مادہ، تفسیری مواد اردو کتابوں میں بہت زیادہ اس کتاب میں ہے۔ بہرحال بیان القرآن بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور اس بیان القرآن ہی سے اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ نکات تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو نقطہ ذکر کیا، بعض کو وسوسہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن پاک میں ہے کہ نور السماوات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان کی سیر کرائی، آسمان کی دکھلایا اس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تو من کا لفظ استعمال کیا، اور عربی میں تم جانتے ہو کہ من تبعیض کے لیے اختیار ہوتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اب سوال کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خوب کھول کر آسمان کی سیر کرا دی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سیر کرائی گئی من تبعیضیہ کی وجہ سے۔ پھر اشکال پڑھو۔ بعض کو وسوسہ ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باب میں فرمایا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور آپ کے لیے من تبعیضیہ کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ملکوت السماوات والارض کل آیات تو نہیں ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بعض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اس بعض سے اعظم ہو۔ کوئی سمجھاؤ تو سمجھاؤ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں، بہت آسان جواب ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات کو تفصیل کے ساتھ دکھلایا گیا، مان لیا ہم نے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا گیا ہے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے 20-25 ہزار کی تعداد میں مخلوقات بیان کیا جاتا ہے، تو مخلوقات تو بہت ساری ہے، ستاروں کی دنیا اور ہے، آسمان کی دنیا اور ہے، پھر اس کے علاوہ فرشتوں کی دنیا اور ہے، جنتوں کی دنیا اور ہے، جانوروں کی دنیا اور ہے، پھر جانوروں میں بھی مختلف قسم ہے، بیل، گائے، بھینس، سب کے ایک مستقل دنیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات دکھلایا گیا، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ملکوت السماوات ٹوٹلی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا گیا ہے وہ سارا نہیں بتایا گیا، بہت ساری چیزیں، بعض چیزیں اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتائی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اہم ہو، اور وہی اہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بتائی گئی ہو، تو پھر درجہ کس کا بڑا ہو گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور پھر اس کو دوبارہ جواب یہ ہے کہ ملکوت السماوات والارض کل آیات تو نہیں ہیں، کل نشانیاں تو اتنی نہیں ہے، بہت ساری، اس کے علاوہ بھی آسمان کی نشانیاں الگ ہے، زمین کی نشانیاں الگ ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بعض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم جو بعض دکھلایا گیا ہے وہ جو ابراہیم کو نہ دکھلائے گئے ہوں۔ اس بات سے اعظم ہو۔ دفع اشکال دوم، بعض ظاہر پرست شبہ کرتے ہیں کہ خرق و التیام افلاک پر محال ہے۔ جواب یہ ہے، اب یہ مبزی پڑھی ہوگی تو سمجھ میں آئے گا، مبزی نہیں پڑھی ہوگی تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس میں کہ خرق و التیام، پھٹنا اور مل جانا، یہ آسمانوں میں ہو سکتا ہے یا آسمانوں میں نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آئے نہیں؟ کاغذ میں تو صلاحیت ہے، اس لیے کاغذ پھٹ بھی جاتا ہے، کاغذ چپک بھی جاتا ہے، لکڑی جو ہے کاٹی جاتی ہے، الگ بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، مل جاتا۔ خلق و التیام یہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن آسمان جو ہے وہ تو زمین نہیں، وہ تو کاغذ نہیں، وہ تو کیا ہے، لکڑی نہیں، پھر اس میں خلق و التیام ہوتا ہے یا نہیں؟ فلاسفہ جو ہے وہ نہ کہتا ہے
کہ خلق کو التیام نہیں ہوتا. جی اس لیے زمین کا آسمان کا پھٹنا، آسمان کا جانا وغیرہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی وجہ سے وہ چھت پھٹ گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام اترے، یہ ہم نہیں مانتے، یوں کہہ رہے ہیں. جی جواب یہ ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات باطل ہیں جیسا اپنے محل میں مذکور ہے. یعنی مرزی وغیرہ کتاب تم پڑھو گے تو اس میں بتایا جائے گا کہ خلق کو التیام کیوں منع ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے. وہ سارے جو وجوہات ہیں وہ سارے وجوہات ہی غلط ہیں. جب غلط چیز سوچو گے تو نتیجہ بھی غلط ہی آئے گا، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ادھر آ جاؤ مولانا. جی دفع اشکال سوم. بعض کہتے ہیں کہ اس قدر سیر سریع کیوں کر یہ تیسرا اشکال موجودہ زمانے میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سب بکواس ہے. اس وجہ سے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں تو بہت بس بھی نہیں چلتی تھی یا چلتی تھی، اور بس کی اسپیڈ 60 میل ہے گھنٹے کی، ہے کہ نہیں؟ ارے بس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ 60 میل ہے کہ نہیں؟ پہلے والی بس وہ ابھی نہیں، سمجھ میں آئے نہیں. اور اب جو کونکورڈ آیا تو وہ کتنی اسپیڈ پر جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں نہ ہو، اس وجہ سے ان کو اشکال ہوا ہو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سیکنڈ میں کہتا ہوں سیکنڈ، ایک ہی سیکنڈ میں مکہ سے بیت المقدس کیسے پہنچے، اور بیت المقدس سے پھر مکہ کیسے پہنچ گئے، جہاں کے پہنچنے میں کم سے کم کیا ہے، اونٹوں کے ذریعے سے جاؤ تو 15 دن لگتے ہیں، اور بس کے ذریعے سے جاؤ تو بھی 3-4 دن لگ جاتے ہیں. تو ایسی صورت، ایسی تیزی کہاں سے ہوئی؟ یہی حضرات انکار کرتے تھے کہ ہم تیز نہیں جا سکتے، ہمارے بہت تو بھاگنا ہوگا، 40 میل 50 میل کی سپیڈ پر ہوگا. لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ تمہاری کہاں کا وہ کون سی آ رہی ہے، وہ بلیٹ ٹرین، اس کی سپیڈ کتنی ہے سمجھنا ہے. خیر بہرحال بھی اب سپیڈ تو یہ لوگ راکٹ کی سپیڈ ہے، یہ ساری سپیڈ اب جانتے ہیں وہ، اس وجہ سے وہ سپیڈ کا اشکال اب ختم ہو گیا. لیکن پہلے سے چلتا تھا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ ہے سوال کرنا. بعض کہتے ہیں کہ اس قدر سیر سریع کیوں کر اس قدر سیر سری جلدی ایک ہی رات میں 7واں آسمان تک جائے اور 7واں آسمان تک آئے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے کہتے ہیں. جی جواب یہ ہے کہ بعض کواکب باوجود اس قدر عظیم ہونے کے نہایت سریع ہیں اور سرعت کی عقلاً کوئی حد نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا اس کا، وہ یہ دیا کہ جو بہت سارے ستارے ہیں، مثلا تمہارا چاند ہے، سورج ہے، یہ بھی تو ایک ستارہ ہی ہے اور زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن وہ کیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ صبح کو نکلتا ہے، شام کو آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کی صورت تو ستاروں میں بھی پائی جاتی ہے. اور بہت سارے ستارے ایسے ہیں کہ وہاں سے اس کی روشنی جتنے دور ہیں وہ، کہ وہاں سے اس کی روشنی نکلتی ہے تو اس روشنی کو زمین پر پہنچتے یہ 3 منٹ لگتے ہیں، اور وہ روشنی کو پہنچنے میں، حالانکہ روشنی کی کتنی سپیڈ ہے وہ تم جانتے ہو. جی بعض کواکب باوجود اس قدر عظیم ہونے کے نہایت سریع ہیں اور سرعت کی عقلاً کوئی حد نہیں ہے. آدمی تیزی میں جتنی تیزی کر سکتا ہے، تیزی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو لمٹ نہیں ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی لمٹ دے دی گئی ہو تو کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات نہیں ہے. جی دفع اشکال چہارم. بعض کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ہوا نہیں ہے اور حرارت شدید ہے جس میں عنصری سلامت نہیں رہ سکتا. یہ تو میں نے اس روز بھی تمہیں بتایا تھا کہ سائنسدان پہلے کہتے تھے کہ انسان جائے گا تو قوت زمہری آئے گا، قوت ناری آئے گا، ایک جگہ ایسی آئے گی کہ آکسیجن بھی کام میں نہیں آئے گا، سمجھنا گیا نا؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے حصے سے کیسے گزرے، اور گزرے تو کیسے بچ گئے، سمجھ میں آیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ چونکہ یہ لوگ خود راکٹ بھیجتے ہیں، اور ابھی تو راکٹ آسمان پر بھی نہیں گیا، صرف چاند تک پہنچا ہے، بہت مریخ تک پہنچا ہے،
لیکن آسمان میں نہیں گیا وہ، مریخ تو آسمان تو ابھی اس سے اوپر ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن اس کے لیے ان کو یہاں سے ساری پابندیاں کر کے چلنی پڑتی ہے، کسل کم ہو جائے گا، گروتواکرشن کم ہو جائے گا، اس وقت کیسے رہو گے، پھر وہاں آکسیجن کم ہو جائے گا تو پھر کیسے رہو گے، پانی کی قلت ہو جائے گی، پانی کم ہو جائے گا تو پیشاب کو کس طریقے سے پانی بنا کر پیو گے، یہ ساری ترتیبیں یہاں ان کو دی جاتی ہے، سمجھ میں نا؟ اور جا رہے ہی گئے ہیں ابھی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ 2-4 عورتیں تو رکی ہوئی ہے، وہ ہٹ گئی ہے لائن سے، اس لیے نہ دنیا میں آ سکتے نہ ادھر جا سکتے، جب تو مشین چلتا رہے گا۔ خیر وہ اپنے طور پر جب آدمی جاتا ہے تو اس کو ساری تیاری کر کے جانا پڑتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ جل جلالہ جب بلاوے تو پھر کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی، سارا انتظام وہاں سے کر کے آتا ہے، اور پھر روح آتی ہے تو سیدھی 7واں آسمان تک پہنچ جاتی ہے مرنے کے بعد۔ جی جواب یہ ہے کہ محال ممکن نہیں ہوتا لیکن مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ یعنی جو مستبعد ہو، بہت مشکل ہو، اس کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن جو محال ہو وہ واقع نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آئے نہیں؟ مرد بیوی بن جائے یہ ہو نہیں سکتا، سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ ہو سکے گا، لیکن عام مدن مرد اور ہے، عورت اور ہیں، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں ہیں کہ اس میں جو محال ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو مشکل ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت ہمارے لیے لمبا سفر کرنا، تیز سفر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہو تو سکتا ہے۔ جی دفع اشکال پنجم، بعض کہتے ہیں کہ آسمان ہی موجود نہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہی ہے، یوں کہہ رہے ہیں کہ آسمان کہاں ہے؟ دیکھا ہے آسمان؟ دیکھا آسمان دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ ارے دیکھا کہ نہیں؟ دیکھا نا، وہ بلو بلو کیا دکھ رہا ہے پھر، سمجھ میں آئے نہیں؟ کہ وہ آسمان وہی ہے، اسی کو ہم آسمان کہتے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری آنکھوں کی لیمٹ ہے، اتنا وہ لمبا دور دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا، اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا، اس وجہ سے آسمان دکھائی نہیں دیتا، یہ تو ہماری آنکھوں کی لیمٹ ہے، جب ہے نہیں تو پھر آسمان پر گئے کیسے اور یہ کیا گیا؟ میں نے کہا تھا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آسمان نہیں ہے، لیکن جو جا کر آیا، دیکھ کر آیا، وہ کہتا ہے تو اس کی مانے یا آپ کی مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانا جا کر آیا جبریل جی۔ جواب یہ ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کہتے ہیں آسمان نہیں ہے، ہاں تو برہانکم ان کو دلیل بتاؤ کہ نہیں ہے آسمان، دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ تو کہتے ہیں ہماری آنکھ میں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، اس نہیں دیکھ سکتے۔ ارے بھائی دیکھ سکتی ہو تو بھی وہی آسمان ہو تو کیا خیال ہے؟ لیکن اس سارے اشکالات ہیں بیکار کے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر اشکالات کر کے اس کو باطل کرنے کے، لیکن ہم لوگوں نے، اسلام والوں نے ہر قسم کے جوابات، عقلی، نقلی، سائنسی، غیر سائنسی، ہر قسم کے جوابات دیے ہیں۔ جی من القصیدہ سریت من حرم لیلا الی حرم رات ہی رات میں ایک حرم سے دوسرے حرم تک، یعنی مکہ مکرمہ سے رات تک رات لے چلے، کما سر البدر فی داج من الظلم، جیسے اندھیرے میں چاند نکلتا ہے اور چاند نکل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ جی وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی، اور آپ نے بحالت ترقی رات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیا جس پر مقربان درجگاہ خداوندی سے کوئی نہیں پہنچایا گیا۔ یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب نصیب ہوا، اتنا قرب نصیب ہوا۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ میری طرح کوئی جسمانیت نہیں ہے کہ یہاں آنے کے لیے یہ قریب آیا، یہ قریب آیا، یہ قریب آیا، یہ قریب آیا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، سمجھ میں آئے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر لے گئے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے بدن میں روح تو پورے علاقے میں ہے، ناخن میں بھی ہے، پاؤں میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، لیکن روح کا جتنا تعلق ہارٹ کے ساتھ ہے
اتنا کسی کے ساتھ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعض جگہ پر تعلق ہوتا ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب سے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ جبریل اتنے بڑے فرشتے ہونے کے باوجود جبریل نے بھی نہ کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یاد آ گیا کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نہیں دی۔ جی، وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مقدوم علی قدم، اور تمام انبیاء کو جمع کیا بیت المقدس میں، اور ایسا ہی جمع کیا جیسے کوئی بہت بڑا باس آنے والا ہو، کوئی بہت بڑا آدمی آنے والا ہو تو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے تو تمام انبیاء کو جو آسمان پر تھے، جو جہاں تھے، وہاں سے سب کو بیت المقدس پر جمع کیا گیا۔ جی، وانت تفترق السبع طباق بہم فی موکب کنت فی صاحب العالم، اور آپ 7 آسمانوں کو طے کرتے جاتے تھے جو ایک دوسرے پر ہیں، ایسے لشکر ملائکہ میں جو جیسا مثلا تم نے مثال بتا دوں، جیسا کہ تم نے پیاز تو دیکھا ہوگا، سمجھ میں نے، پیاز کا ایک چھلکا ہوتا ہے، ہٹاؤ تو اس کے نیچے دوسرا چھلکا، دوسرا ہٹاؤ تیسرا ہٹاؤ چوتھا، پانچواں ہٹاؤ چھٹا ہٹاؤ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری 250 میل ہے، 500 میل، اور آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 میل۔ تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک تو 500 میل، پھر 7 5 35 3500 میل ہو گئے، سمجھ میں؟ اور پھر اس سے بھی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک ہی رات میں کیسے کیسے جگہ پہنچے۔ جی، حتی اذا لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، اور آپ یہاں تک کہ جب آگے بڑھنے والے کی قرب و منزلت کی نہایت نہ رہی اور کسی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی کا نہ رہا، یعنی اتنے اونچے ترقی پر پہنچے، جتنا اونچائی پر، جتنی ترقی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اتنے نزدیک پہنچے جتنے نزدیک میں قریب سے قریب بڑا مقبول فرشتہ حضرت جبریل، انہوں نے بھی کہہ دیا اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے تک پہنچے۔ جی، خفضت کل مکان بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی، آپ نے ہر مقام انبیاء کو یا ہر صاحب مقام کو بنسبت اپنے مرتبے کے جو خداوند تعالیٰ سے عنایت ہوا، اللہ جل جلالہ امن والوں نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ہر نبی کو اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنی فضیلت پر، اپنے اپنے مقام پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سلام کیا، ملاقات کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، یہ ساری باتیں پہلے گزر چکی۔ جی، کیفما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مقتتم، یہ ندا یا محمد کی اس لیے تھی تاکہ آپ کو وہ وصل حاصل ہو جو نہایت درجہ آنکھوں سے پوشیدہ تھا اور کوئی مخلوق اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور تاکہ آپ کامیاب ہو اس اچھے بھید سے جو غایت مرتبہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کوئی مقصد تھا، اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانیت کے ساتھ، جسم و جسمانیت کے ساتھ، جسم کی تمام خواہشات کے ساتھ، کھانے پینے وغیرہ سب کی خواہشات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرد واحد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ دیا ہے۔ جی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، 13ویں فصل ہجرت حبشہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق نورانیہ کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین طرز زندگی کی وجہ سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، پیدا ہونے کے بعد سے 40 سال تک، حالانکہ آپ پیدا ہوئے تھے تو یتیم تھے، پرورش دوسروں نے کی، حضرت ابو طالب نے کی، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور پھر ابو طالب، عبد المطلب ان کے دادا تھے، ان کے دادا نے ابو طالب کو سپرد کیا، یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے آئی تھی۔ اور ایسے وقت میں جس کا باپ نہ ہو، غربت ہو، محتاجی ہو، تو عام متن لڑکے کہاں جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ اپنے یہاں کسی کیا ہے کہاں جا کر دیکھ سکتے ہو، کہاں جا کر دیکھ سکتے ہو؟ ارے تم ایسے جگہ پر کہ جہاں جس کا کوئی حفاظت کرنے والا، کوئی نگران، کوئی پڑھانے والا، کوئی کچھ نہ ہو، اوباس رہتے ہیں سارے کے سارے، سمجھ میں؟ وہاں جا کر دیکھو تو ایسے لڑکے بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے تمام برے کاموں سے، بچپن ہی سے تمام برے مشغلوں سے، جیسے ہمارے بچے لکھوٹی کھیلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کھیلی۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جگہ پر لوگوں نے ان کا نام ہی رکھ دیا تھا صادق الامین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ محبت کی اعلیٰ مثال اگر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں تو یہ ہے کہ تم اپنی خاص الخاص مرغوب چیز ایرے گہرے نتو خیرے کے ہاتھ میں نہیں پیش کرتے، بلکہ جس پر تمہیں بہت اعتماد ہو، جس پر تمہیں بہت محبت ہو، اسی کے پاس جا کر اپنے پیسے یا امانت وغیرہ رکھواتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس زمانے میں لوگوں مالدار بھی تو بہت سارے تھے، کھاؤ بھی بہت سارے تھے، غلط استعمال کرنے والے بھی بہت سارے تھے، لیکن ان سب میں بینک نہیں تھی، لیکن ان سب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانت کو سپرد کر دیا کرتے تھے، اور آپ امانت کے حافظ تھے، امین بھی تھے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اور میں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن میں کہوں کہ اتنی ساری چیز کے باوجود اگر امانت تو تم بھی جانتے ہو، لیکن اپنے 500 روپے میرے پاس جمع کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، یا کرتے ہو تو لاؤ، ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہوگا اس وقت میں، اس حالت میں کہ لوگ اپنی قیمتی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرتے ہیں کہ آپ امانت میں رکھیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اسی وجہ سے ہجرت کا واقعہ آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری کوئی فکر نہیں ہوئی، فکر جو ہوئی تو یہ امانت کو کس طریقے سے سپرد کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ صبح کو سب کی امانتیں واپس کر کے آنا، ورنہ مثال میں ابھی بتا سکتا ہوں، اتنے کیا ہے سعادت مند، اتنے نیک، اتنے بہترین، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جلسہ ہو جانے دو، وہ ہوٹل والا رونا ہی شروع کر دے گا کہ کہاں گئے ہو۔ نہیں، آپ لوگ نہیں کرتے، ہمارے زمانے میں کرتے تھے، وہ مجھے یاد ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب سمجھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہوگا ان لوگوں کے پاس کہ جو اپنی قیمتی سے قیمتی، مال سے مالی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے ہیں۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں رہے، 40 سال گزر گئے، اور 40 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کچھ نہیں چاہا، کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں کیا، لوگوں کی خدمت ہی کرتے رہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بے لوث، بغیر مقصد کے اگر تم کسی کی خدمت کرو تو وہ چاہے کتنا ہی تمہارا دشمن ہو،
اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو ہی جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن 40 سال کے بعد غار ثور میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ثور سے اترنے کے بعد 42 سال کے بعد پہلی وحی آئی تھی 40 سال میں، پھر 2 سال یا 3 سال تک وحی بالکل بند ہو گئی، تو 13 سال کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ تو مل گیا رسالت کا، یعنی رسول تو ہو گئے، لیکن رسول کی ڈیوٹی ابھی سپرد نہیں کی گئی۔ ڈیوٹی سپرد کی گئی 3 سال کے بعد، یا ایھا المدثر قم، اور اس کی تفصیل بھی پہلے تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اعتکاف کر کے لوٹ رہے تھے، جب نیچے آ گئے زمین پر، ہموار زمین پر، غار حرا تو بہت اونچی ہے، میں نے بتایا تھا تمہیں، ہموار زمین پر آ گئے تو آواز آیا یا محمد، انسان ادھر دیکھا ادھر کوئی نہیں، ادھر دیکھا ادھر کوئی نہیں، سامنے دیکھا سامنے کو، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، اور پھر آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو یہ جو سپیس ہے نا، سپیس خالی، یہ ساری سپیس، یہ نہیں کہ صرف انڈیا کی یا راندیر کا ہی آسمان کا حصہ، یہ نہیں، پوری سپیس سمجھنا، خلا جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا خلا حضرت جبریل علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، سمجھنا ہے، لیکن وہی مثال جو میں بتاتا ہوں وہ سنو گے فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ رات کو 12-1 بجے استنجا کرنے کے لیے گئے بیت الخلاء کے پاس، اور وہاں چادر لے کر چادر اوڑھے کوئی کھڑا ہوا ہو، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ نہیں؟ نہیں، ارے ہمت کے ساتھ جاؤ گے، کون ہے کل، ایسے وہیں دیکھے ایسے جاؤ گے کہ کمرے تک آتے ہوئے بخار شروع ہو جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں سارے خلا میں حضرت جبریل علیہ السلام کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ اس وقت اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی نامی ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت، اور حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں کچھ کام کر رہی تھی تو بیٹھک میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کلبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھی کہ ٹھیک ہے، دحیہ کلبی آئے ہوں گے، بہت سارے لوگ آتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ختم ہوئی کہ مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے یہ وحی بتا کر گئے، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ دحیہ کلبی میں نے دیکھا وہ جبرائیل تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو ڈر گئے، گرنے لگے، بے ہوش ہو کر گرنے لگے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرنے سے بتا دیا، پکڑ لیا، روک لیا، اور پھر حضرت جبرائیل چلے گئے۔ وہاں تو سیکنڈوں میں، بلکہ سیکنڈوں سے بھی سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار چڑھا، درد ہوا، سردی کپکپاری ہوئی، اور سیدھے گھر گئے، اور گھر جا کر کہا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ سمجھنا ہے، اللہ جل جلالہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمبل اوڑھا ہوا دیکھنا بہت پسند آیا، اور کہا یا ایھا المدثر قم، اٹھ جاؤ، اب تمہاری ڈیوٹی شروع ہو گئی، قم فانذر، اب لوگوں کو ڈرانا شروع کرو، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کرنا شروع کرو، اللہ کبریا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بڑے ہیں، وربک فکبر والرجز فاہجر، یہ ہو گیا۔ سمجھنا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھاؤ۔ تبلیغ والے ہوں گے شاید وہ مجھے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ
تبلیغ والے کیا ہیں، اپنے گھر والوں کی تو خبر لیتے نہیں، بیوی بچوں کی تو زیادہ تر خبر لیتے نہیں، دوسروں کی اصلاح کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس وجہ سے معاملہ مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو سدھارو، پہلے اپنا ماحول بناؤ، اور جب تمہارے یہاں ماحول بنے گا تو پھر فائدہ ہوگا۔ یہی میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد ماحول بناؤ تو پھر اس ماحول کے ذریعے سے تمہارے اخلاق سدھریں گے، تمہاری عادات سدھرے گی، یہ سب کچھ سدھرے گا۔ اگر ماحول نہ بناؤ تو پھر کتنی محنت کرتے رہو، یہی حال ہونے والا ہے۔ خیر بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قم اٹھ فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کرو۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی کی شروعات ہو گئی، اب تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھاؤ۔ ہم کو بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے سمجھانا چاہیے۔ مولوی بن کے جا رہے ہو، مفتی بن کے جا رہے ہو تو اس پر عمل کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ، سب ایک دن میں نہیں سدھرنے والا، یاد رکھو، تمہاری بھی اصلاح ہوگی لیکن کیا ہے، آہستہ آہستہ کرو تو اللہ فائدہ ضرور دے گا۔ بہرحال تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے دستور کے مطابق، اس زمانے میں دستور تھا کسی کو ایسے اہم مسئلے پر بلانے کے لیے کہ آدمی پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا، کپڑے نکال لیتا تھا اور کپڑے نکال کر کپڑے ہلاتا تھا اور کہتا ہلم یاؤ 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 یاؤ، میں تمہیں بہت اہم بات کرنے والا ہوں۔ لوگ جانتے تھے کہ بڑی اہم بات ہوتی ہے جب اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ تو صادق الامین محمد بلا رہے ہیں، اس میں سب جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے قبیلے سے نام لے لے کر، چچا کا، پھوپھی کا، بھائی کا، سب کا نام لے لے کر خاندان والوں کو سب کو بلایا بھی، اور پھر وہ تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پہاڑ پر کھڑا ہوں اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر چائنیز ابھی تمہارے پر حملہ کرنے والا ہے، مانو گے یا نہیں؟ سمجھے؟ تو لوگوں نے جو جواب دیا ہے وہ سنو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لشکر دیکھ رہا ہوں تو سچ ہی دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ میں؟ بہرحال یہ تقریر یہ ساری ختم ہوئی تو ابو لہب نے کہا ارے تبن لک لہذا جمعتنا، ارے تیرا ناس ہو، کیا اس کام کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اتنی بڑی بات بتائی کہ جیسا بہت بڑی انٹرنیشنل کوئی لڑائی ہونے والی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، سمجھ میں؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب۔ قرآن پاک میں کل بھی بتایا تھا کہ دو آدمیوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، ہے تو جس چچائی ہے لیکن پکے دشمن تھے، اور نام لے کر قرآن اس کی برائی نہیں کرتا، لیکن کوئی خاص بات ہوگی اسی لیے کی، ابو لہب کی، اس کی بیوی کی، اور کیا ہے وہ ولید کی، اطلم بعد ذالک ظلیم، یاد آیا ہو تو۔ باقی قرآن میں کسی دوسرے کا نام لے کر یا اس کی عادت وغیرہ بیان کریں۔ بہرحال حضور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے بات بتائی تھی، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کوئی بابا بھی نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گرو گھنٹال بھی نہیں ہے، لیکن اخلاقی عادات کی وجہ سے لوگ کے چہیتے ہیں اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، سارے کے سارے دشمن ہو گئے، اور یہ دشمنی اتنی بڑھتی رہی، اتنی بڑھتی رہی، اتنی بڑھتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں تک ہونے لگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافروں نے تو اپنی ساری کوششیں کر لی، وہ ساری کوششیں پھر نئے سرے سے بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہارے سامنے گزری بھی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا دادا تھے عبد المطلب، وہاں تک اپنے دادا کا سہارا تھا، ہمت تھی. بڑے دادا بہت بڑے آدمی تھے عبد المطلب، ابو طالب، ہاں عبد المطلب برابر، عبد المطلب. تو اس وجہ سے ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اب رہا اتنا بڑا دشمن، وہ بھی آیا لیکن عبد المطلب کی وجہ سے دب کے بیٹھ گیا، جیسے واقعہ ذکر کیا تھا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کفیل ہو ایسا آدمی تو کون تکلیف دے. تو وہ تو بچپنا تو اسی میں گزر گیا. پھر ان کا انتقال ہوا تو وہ دادا اپنے چچا کو، حضرت علی کے والد کو سپرد کر گئے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یتیم ہے، اس کی لک آفٹر کرنا تمہارے ذمہ ہے. اور پھر حضرت ابو طالب نے پوری لک آفٹر کی. اور وہ سردار تھے اس زمانے کے وہاں کے وہ سردار تھے. اس وجہ سے کوئی ظاہری نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. مخالفت کرتے تھے لیکن ظاہری نقصان نہیں کر سکتے تھے. اخیر میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے مشورہ کیا، اور اس مشورے میں شیطان صاحب بھی تشریف لائے، گھنٹہ مان گئے، سمجھ میں آئے نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا مشورہ دیا. آئے گا تو اس میں تفصیل آئے گی، ابھی نہیں کہنا. تو اس نے کیا، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا کہ تم بھی ہجرت کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بتایا تھا کہ مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے، تم بھی ٹھہر جاؤ. پھر لمبی چلی گئی بات. یہاں یہ کہ ابھی تو 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے. تو ابتدائی 10 سال میں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جو مسلمان ہوتا تھا اس مسلمان کو وہاں کے لوگ ان کو اتنی اذیت دیتے تھے، اتنی تکلیف دیتے تھے کہ کسی طریقے سے تم اسلام کو چھوڑو اور اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہو. لیکن ان کے دل میں اسلام پیوست ہو جاتا تھا، اس لیے ساری تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار، لیکن کبھی اسلام کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں جو اس سلسلے میں بھی ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، مسلمان ہو گئے. ان کا جو مالک تھا وہ ان کو بہت تکلیف دینے لگا. بہرحال پھر بات رہ جائے گی، اذان کا وقت ہو گیا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب بہت مشقتیں، بہت تکلیف ہوئی، تو ان کو اجازت دے دی کہ تم کہیں دوسری جگہ جا کر اپنے جان کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، تو تم جا سکتے ہو. تو حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ دوسرے بہت سارے آدمی مکہ مکرمہ، نقشہ دیکھنا، مکہ مکرمہ سے چل کر جدہ پہنچے. جدہ سے اسٹیمر میں یا کشتی میں بیٹھ کر حبشہ پہنچے، اور حبشہ میں ایک بادشاہ تھا، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی. عام متن ہوتا یہی ہے کہ جو مخالف ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے. تو وہاں پر بھی یہاں کے کافروں نے ان کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جعفر طیار، انہوں نے وہاں پر کیا ہے بہترین شاندار تقریر کی جو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. اور اس کے ذریعے سے وہ بادشاہ خود تو عیسائی تھا لیکن اس کے دل میں بھی اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور خانگی میں وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نام اسمعت ہے، حبش کا بادشاہ، حبشی، سمجھ میں. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، لوگ واپس آ گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی تھی، سمجھ میں. تو سب سے پہلے ہجرت، اب یہ ہجرت کا منزل شروع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہجرت کی. حضرت عثمان اس میں شامل، حضرت جعفر طیار شامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ. اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
ہجرت کے لیے نکلے تھے. کل ابن دغنہ کا واقعہ گزرا تھا, یاد ہے کہ نہیں؟ ابن دغنہ کا واقعہ گزرا تھا, سمجھ میں. تو آہستہ آہستہ سب جانے لگے, لیکن کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کام تھا, جو اپنی تحریک تھی, لوگوں کو بتانا تھا, لوگوں کو ہدایت دینی تھی, اس میں ذرا سے بھی کمی نہیں کی, وہ پوری طریقے سے کرتے رہے. اب ملک حبشہ میں جا کر صحابہ نے قیام کیا, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل آئے گی. اور کل سے وہ ہجرت کی ابتدائی ہجرت, دین کو بچانے کے لیے جو کی گئی تھی صحابہ نے, کس مشقت سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ, ان کی تفصیلات آئندہ کل آئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.